بسم اللہ الرحمن الرحیم قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ سامعین و ناظرین، ابن عبد الوہاب نجدی جو پہلا وہابی ہوا اور اپنے عقائد دنیا کو دیے شیطانی عقائد، اس نجدی سے لے کر آج تک جو نجدی ہیں، مثال کے طور پر ڈاکٹر نالائق ذاکر، پھر انجینئر محمد علی مرزا، اسی طرح بہت سارے اور جماعت وہابیہ کے لوگ یہ عقیدہ پھیلاتے آ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد لینے والا مشرک ہو جاتا ہے اور یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ کنز العلماء قائد ملت اسلامیہ حضرت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہ الکریم نے عجم و عرب کے نجدیوں کی دوڑیں لگا دی ہیں، ان کو بار بار للکارا ہے، لیکن الحمدللہ اس شعر کی ہیبت یہ ہے کہ نہ کوئی عرب کا نہ کوئی عجم کا نجدی ان کے سامنے ٹک سکا، ان کے دلائل کے سامنے۔ اور ان کے دلائل الحمدللہ براہین قاطع قرآن سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دور سے لے کر آج تک جو سلف صالحین اکرام ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد لینا، ایاک نستعین، یہ استعانت اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ ذاتی طور پر جو مدد فرماتا ہے یہ حقیقی مدد ہے، یہ کسی غیر سے مانگنا بلا شک و شبہ شرک ہے۔ اور ایک مدد وہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ان کی مدد ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ تو یہ تفریق اور یہ تقسیم نجدیوں کی ہاں نہیں ہے، بس یہی ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ تو ڈاکٹر جلالی زیدہ مجدہ الکریم نے ہر میدان میں ان کو للکارا ہے، لیکن کوئی مقابلے پر نہیں آ رہا۔ میں چند آیات قرآنی جو ہے وہ سامعین کے سامنے رکھ رہا ہوں اس بات پر کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف اللہ سے جو مدد لی جاتی ہے وہ حقیقی مدد ہے، وہ صرف اللہ سے لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عطائی مدد جو کسی کی ذاتی نہیں، اللہ کی عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے عرض کی کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں یا دین کے مددگار ہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی بدلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی جب اللہ کی مدد کی جا سکتی ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کی جا سکتی ہے اور شرک نہیں ہے، تو نبی امتی کی مدد کرے تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں سے فرمایا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب میرا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اے نبیو تم نے ضرور میرے حبیب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے اور ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ جس نے تیری مدد کی، تیری تائید کی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کی مدد کے ساتھ۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومن تیرے لیے کافی ہیں جنہوں نے تیری اتباع کی۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، واللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ مددگار ہے اور جبریل مددگار ہے اور صالح مومن جو ہیں وہ مددگار ہیں، اور ملائکہ بھی اس کے بعد مددگار ہیں اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون، مومنوں تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تمہارے مددگار مومنین ہیں۔
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور فرمایا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب کا ایلچی ہوں، کیوں آیا ہوں؟ تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا فرماؤں۔ یعنی بیٹا عطا فرمانے کی نسبت جبریل علیہ السلام نے اپنی طرف کی ہے۔ اسی طرح وَأَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، یعنی پرندے مٹی کے بنانا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کام ہے، اور اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ مادرزاد اندھوں برس کی بیماری والوں کو شفا دینا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ، کہنا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عطا سے تھا، جن کو وہابی نہیں مانتے، اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی مدد کرتے ہیں۔ جس طرح کہ سلطان ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا تھا کہ آئینونی بقوت، مضبوطی کے ساتھ تم میری مدد کرو، یعنی مدد مانگی تھی۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے مدد مانگی تھی اپنے ایک صاحب سے، اور انہوں نے عرض کی تھی یا نبی اللہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی حضور بلقیس کا بہت بڑا تخت جو تالوں کے اندر کمروں میں بند ہے، آپ اپنی آنکھ جھپکیں، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پیغمبر نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تو وہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ یہ دوستوں کو بتانا مقصود تھا مختصر وقت کے اندر کہ کبھی ان کے چکمے میں نہ آ جانا، یہ ایمان لوٹ لیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یہی کہہ رہا ہے، اور انجینئر مرزا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لی تو مشرک ہو گئے۔ نہیں، کیا نبی بھی مشرک ہوتے ہیں؟ کیا اللہ والے بھی مشرک ہوتے ہیں؟ کیا اللہ بھی شرک کی تعلیم دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ان کا عقیدہ جو ہے یہ شیطانی توحید کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت مومنین کے ایمان کو بچائے۔ صرف اللہ سے جو مدد لی جاتی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وہ ذاتی مدد ہے، وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کسی اور سے مانگے تو شرک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو عطائی مدد ہے وہ اللہ رب العزت کے بندے اللہ کے بندوں کو مدد عطا فرماتے ہیں۔ یہی عقیدہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے۔